السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم ایسے موضوع پہ بات کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، ڈیجیٹل لائف اینڈ اسلامک ویلیوز۔ ہمارے زندگی میں سوشل میڈیا ایک انسیپریبل پارٹ بن چکا ہے۔ ایک انسان کو دیکھے تو 24 گھنٹہ میں وہ 10 گھنٹہ کمپلسری سوشل میڈیا میں مشغول رہتا ہے۔ سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت ہم مسلمان ہیں تو کچھ باتوں کا لحاظ رکھنا چاہیے، جیسے کہ دوسرے کے پرائیویسی کو پرائیویٹ رکھنا، امانت کو خیانت نہیں کرنا اور بری باتیں نہ پھیلانا۔ ان باتوں کا بہت ہی خیال رکھنا چاہیے۔ اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ آج ہم بحث و مباحثہ کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ ہیں محمد حشمت۔ ان سے ہم کچھ اہم ہی سوال پوچھیں گے جو ہمارے زندگی میں اپلائی کرنا اور ان باتوں کا خیال رکھنا جب کبھی بھی ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں تو بہت ہی ضروری ہے۔ تو ہم ان سے سب سے پہلے سوال کرنا چاہتے ہیں کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت سب سے زیادہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ جھوٹ پھیلاتے ہیں اور دوسرے کے بارے میں بری باتیں پھیلاتے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت اکثر لوگ فتنے میں مبتلا ہیں، تو ان فتنوں سے لوگوں کا پرائیویسی کو کیا کر رہے ہیں؟ پھیلا رہے ہیں، بری باتیں بتا رہے ہیں، غلط نیوز پھیلا رہے ہیں۔ ان سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ بالخلاصہ ہم فتنے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو سوشل میڈیا ہے آج ہماری زندگی کا بہت ایک اہم حصہ بن چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم اپنے مسلمان نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک وکان عنہ مسئولا، یعنی ہمارے آنکھ، کان اور دل، یہ تمام چیزیں قیامت کے دن سے سوال پوچھے جائیں گے۔ ہم نے کیا کیا ہے، کیسے کیا ہے، اسے کس طرح استعمال کیا ہے، یہ تمام چیزیں کے بارے میں ہم سے سوال پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جس نے اپنے زبان اور اپنے فرج کو میرے ذمہ دے دیا، میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ یعنی کہ اس سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کسی دوسرے کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں ہم سے آخرت میں سوال ہوگا، اور اس سوال میں اگر ہم پھنس گئے تو پھر اگر ہماری آخرت برباد ہو جائے گی اور دنیا بھی ایسی برباد ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اپنے جو قوم کے لوگ ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس چیز سے فتنہ سے بچنا چاہتے ہیں تو اپنے موبائل میں بہت ساری اسلامک ویبس آتے ہیں، جیسے ہمارے قرآن شریف، پھر حدیث وغیرہ، پھر اسی طرح اذان، ایسا سب ایپ اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کریں جو کہ ان کو نماز کے لیے ابھارے، جو ان کو اچھی چیزوں پر ابھارے۔ پھر اس کے بعد اس میں جو بری چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچ کر کے صرف اچھے مواد کے لیے اس کو استعمال کریں۔ ماشاء اللہ، یعنی آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے ہم اچھائی پھیلائیں، ہے نا؟ تو ہم بری باتوں سے اور بری کاموں سے بچ سکتے ہیں۔ تو ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ بول رہے ہیں کہ اچھائی پھیلانا چاہیے، تو ہم اچھائی کو کیسے پھیلا سکتے ہیں برائی کو چھوڑ کر؟ یعنی سوشل میڈیا استعمال کرتے وقت جب ہم دیکھتے ہیں کہ جتنا زیادہ سوشل میڈیا استعمال کریں ہمیں برا ملے گا، یا تو کبھی ناچ آ جائے گا، گانے آ جائیں گے، ڈانس آ جائیں گے، یا پھر کوئی کہیں دیکھے تو کسی کا مار پیٹ ہو رہا ہے۔ تو یہ سب کو چھوڑ کر ہم صرف اچھائی کیسے پھیلا سکتے ہیں؟ کیا آپ کے پاس اس کا سولوشن ہے؟ جی دیکھیے، سوشل میڈیا یہ ایک سکے کے مانند ہے، جس کے ایک پہلو پر آپ کو تعلیمات، ایجوکیشنز، پھر اچھے جابس، یہ تمام چیزیں ملتی ہے جو آپ کو آپ کی زندگی کو اور آپ کو ترقی دینے کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ہے۔ تو وہیں اس کے دوسرے پہلو پر کافی ساری غلط افواہ خبریں، غلط باتیں، بری چیزیں ہیں۔ اس لیے اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو استعمال کس طرح کرتے ہیں۔ ایک سکہ اگر ہم آپ کو دیتے ہیں تو آپ اس کو کسی طرح بھی استعمال کریں گے، ہے نا؟ اسی لیے ایک سکے کے پہلو کی طرح سوشل میڈیا بھی، تو ہمیں چاہیے کہ اس کو اپنے لیے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے ہم سوشل میڈیا کو بھی ایک عبادت کی طرح استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اگر آپ سوشل میڈیا چلانے والے ہوں گے ضرور، کیونکہ اکثر لوگ آج سوشل میڈیا کے اوپر ہی منحصر ہیں، جی۔ تو سوشل میڈیا میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے طرف داعی ہیں، اللہ کے لیے بلاتے ہیں لوگوں کو۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جو فتنہ فساد جو لوگ پھیلاتے ہیں ان کو منع کرتے ہیں، ایسے ثواب بھی کما رہے ہیں۔ تو یعنی کہ اگر ہم سوشل میڈیا کو صحیح طریقے سے استعمال کریں تو ہم اللہ کے قریب بھی بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں سوشل میڈیا برا ہے یہ نہیں بولا جا سکتا ہے، بلکہ ہم اگر چاہیے تو ہم بھی نئے جو علماء لوگ ہیں، ہمارے علماء کی چھوٹی جو اچھی باتیں ہوتی ہیں ان کا شارٹ کلپس بنا کر کے یوٹیوب پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو اس سے ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے دلوں کو ایک تسلی ملے گی اور ان کو ایک نیا حوصلہ ملے گا اس چیز کو کرنے کے لیے۔ پھر اسی طرح ہم چاہیے تو نئے ایپس وغیرہ ہیں، جو بہت سارے بھی ایپس بن رہے ہیں اور
ایپس بنانے کا طریقہ سیکھ کر کے نئے نئے ایپس جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو، جو ان کے دماغوں کو کھولے، ان کے ذہنوں کو ایک سیدھا راہ دکھائے، ایسے ایپس بنا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم اپنے قوم کے لوگوں کو نماز کے لیے، زکوٰۃ کے لیے، صدقہ کے لیے ابھار سکتے ہیں. تو ایسے بہت ساری چیزیں ہیں جس کے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں، اور ان سب چیزوں کو ہم دھیان میں رکھ کر سوشل میڈیا کے غلط چیزوں سے بچ سکتے ہیں. آپ کی بات سے مجھے بھی ایک بات آیا کہ لنڈن میں کچھ ایسے لوگ تھے جو سوشل میڈیا سے کیا ایمان لائے. جی، یعنی آپ جو ابھی بولے کہ ایک سوشل میڈیا ایک کوئن کی طرح ہے، چاہے تو ہم اچھے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، برے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. یہ بات سن کر مجھے بھی ایک بات یاد آئی کہ لنڈن میں کچھ لوگ تھے جو اذان کو سن کر اور قرآن شریف کی تلاوت کو سن کر وہ لوگ ایمان لا لیے. یعنی بہت اچھے لوگ بھی ہیں. یعنی اگر سوشل میڈیا میں اچھائی پھیلائے تو ایک وہ یعنی ہمیشہ کے لیے ایک ذریعہ بن سکتا ہے، یعنی آخرت تک ہم ثواب کماتے جائیں گے. اگر ایک انسان ایمان لا لیتا ہے ہماری وجہ سے تو کتنی بڑی بات ہے. اور ایسا بھی سنا تھا کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے پاکستان میں کچھ لوگ تھے جو افواہ باتیں سن کر، ایتھیسٹ لوگ یعنی جو لوگ ایمان نہیں رکھتے ہیں، یعنی کسی بھی ریلیجن پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، وہ لوگ کی باتیں سن کر وہ لوگ خود اس اسلام سے بھٹک گئے. یعنی سوشل میڈیا دونوں طریقے سے استعمال کیا جا سکتے ہیں. اگر اپنے زندگی میں کوئی اچھائی کے لیے استعمال کیے تو اچھے راستے پہ جائے گا، اور اگر برائی کے لیے استعمال کیے تو برے راستے پہ جائے گا. یہ سب تو ٹھیک ہے، لیکن سوشل میڈیا پہ جو ابھی ریلیونٹ ہے، جو سب سے زیادہ موضوع چل رہا ہے وہ ہے فراڈ. اگر ابھی ہم ایک سوشل میڈیا فار ایگزامپل ابھی نیو جین کے لیے یعنی زیڈ جین کے لیے سب سے زیادہ استعمال کیا جانے والا سوشل میڈیا ہے وہ انسٹاگرام. تو انسٹاگرام پہ جب ایک انسان کھولتا ہے تو سب سے پہلے اسے جو کوئی چیز دکھتا ہے ایک ایڈورٹائزمنٹ دکھتا ہے. یعنی وہاں پہ کچھ نہ کچھ ضرور فراڈ ہوگا. ایک لکھا ہوگا وہاں پہ کہ 10,000 میں لیپ ٹاپ، لیکن اصل میں وہ کتنے کا ہوگا، 1,00,000 کا ہوگا. تو جب ہم اس کو آرڈر کیے تو کیا پتہ چلے گا کہ یہ تو فراڈ ہے، ہمارا پیسہ بھی چلا جائے گا. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دھوکہ دھڑی کیا وہ مجھ میں سے نہیں. ٹھیک ہے، اور اس میں اکثر لوگ آپ دیکھے ہوں گے جو ایسے ایڈورٹائزمنٹ کرتے ہیں وہ ہمارے قوم سے نہیں، یعنی کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے. تو جو مسلمان نہیں ہے تو ایسے پہلے دن سے بھٹکے ہوئے ہیں. بہت لوگ مسلمان بھی بہت ایسے مسلمان ہیں. تو ایسے مسلمانوں کے لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے دھوکہ دھڑی کیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ مسلمان ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو میں اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ وہ ان سب چیزوں سے زیادہ بچے. زیادہ سے زیادہ نہیں، مکمل طور پر اس چیز سے پرہیز کرے ہو، کیونکہ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا یہ ہماری اسلام کے شریعت کے خلاف ہے. اور جو ہمارے شریعت کے خلاف جاتا ہے وہ ظاہر سی بات ہے مسلمان کی خلاف کر رہی ہے. جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی سنا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک انسان کھجور بیچ رہا تھا. تو وہاں پہ جو اوپر سطح پہ وہ شاید آپ یہ حدیث سنے ہوں گے کہ وہ یعنی اچھے جو کھجور تھے اس کو رکھا تھا، اور اندر میں جو کھجور خراب رکھا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہاتھ لگاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کھجور کا اندر خراب ہے. تو اس وقت فرماتے ہیں من غشانا فلیس منا، یعنی جو ہم میں سے جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ بات تو بالکل ہی صحیح ہے کہ لوگوں کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے. یہ سب تو صحیح ہے، لیکن ایک میرے دماغ میں سب سے زیادہ جو سوال گونج رہا ہے وہ سوال ہے کہ لوگ سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں اپنے دولت کو بڑھانے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ چیریٹی دیتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، فطرہ دیتے ہیں. ان کا مقصد کیا رہتا ہے کہ یعنی ان لوگوں کو دکھانا کہ ہم اتنا زیادہ صدقہ دے رہے ہیں، لوگوں کے درمیان بہت ہی پیارا بننا. ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ ضرور یہ دیکھے ہوں کہ بہت زیادہ لوگ صدقہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ فالو مائی چینل، اف یو وانٹ دس فالو مائی چینل، آپ کو میں یہ دوں گا. اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا ان کا مقصد اصل میں صدقہ دینا ہے، اللہ کی رضامندی ہے؟ جی دیکھیے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. ٹھیک ہے، تو ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم جو کچھ بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے زکوٰۃ اور صدقہ کی بات کی، تو زکوٰۃ اور صدقہ کے لیے جو سب سے پہلی شرط ہے وہ ہے ہمارا نیت صحیح ہونا. ٹھیک ہے، تو اگر ہمارا نیت صحیح ہے، ہم اس نیت سے دے رہے ہیں، آپ نے کہا بھی ریاکاری ہوتی ہے اس چیز سے، ہے نا. اگر کوئی دکھاتا ہے کسی چیز کی ویڈیو بنا کر بولتا ہے فالو مائی چینل، تو ایک ریاکاری ہے. تو ریاکاری اسلام میں حرام ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کو دو طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں. پہلی بات تو ہم دوسروں کو دکھانے کے لیے کہ میرے پاس مال ہے، میں اسے لٹاتا ہوں، یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، تو ایک ریاکاری ہو گئی. تو اس میں اللہ رب العزت کی خفگی ہے. لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو دوسروں کو اچھی چیزوں کے لیے ابھارتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا اس کرنے والے کو ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی لیے اگر ہم
ویڈیو وغیرہ کچھ بنا رہے ہیں، یعنی ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہیں، کسی غریب کو زکوٰۃ دے رہے ہیں اور اس کا ہم ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر رہے ہیں، اور اس وقت ہماری نیت یہ ہے کہ لوگ یہ دیکھ کر کے لوگ کو سیکھ ملے گی اور لوگ اس چیز کو کیا کریں گے، اپنی زندگی میں بھی اپلائی کریں گے. تو اگر وہ اپنی زندگی میں اس چیز کو اپلائی کرتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھ کر، تو اس کو کیا ہوگا، اس کے لیے ایک صدقہ جاری ہو جائے گا وہ، کیونکہ سوشل میڈیا جو ہے وہ انسٹاپیبل ہے، اس کو روکنے والا کوئی بھی نہیں ہے. تو اگر اس پہ ہم کوئی ایک ویڈیو ڈالتے ہیں تو جیسے جیسے دن بڑھے اس طرح وہ اور بھی آگے پھیلتا جاتا ہے. تو اس سے ہمارا کیا ہوگا، جو ہم صدقہ وغیرہ جو لوگوں کو دے رہے ہیں، اس کے لیے ہم لوگوں کو ایک ابھارنے کا کام کریں گے، جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ایک دم مطابق ہے. تو اس میں کیا ہوگا، ہم آخرت میں ہمارے نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے. لیکن اگر ہماری نیت اس میں ریاکاری ہے، لوگوں کو اپنا مال و دولت دکھانا ہے اور جو غریب لوگ ہیں اس کو نیچا دکھانا ہو، تو یہ سیدھا سیدھا حرام ہے. اور میں اپنے نوجوانوں سے اس چیز سے بچنے کے لیے کہوں گا. اور ہاں، اور اسی طرح اگر وہ چاہیے تو اچھے اچھے کاموں کے لیے لوگوں کو ابھار سکتے ہیں. اگر وہ ایسا ابھارتے ہیں تو کبھی کیا ہوگا، ہم ایک ایک کے یہاں جا کر کے، ہم اپنے ہندوستان میں اتنے سارے لوگ ہیں، کیا ہر ایک کے پاس جا کر کے ہم خبر پہنچا سکتے ہیں، اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں؟ بالکل بھی مشکل ہے، بالکل ہی مشکل ہے. یہ تھوڑا مشکل ہے، بالکل مشکل ہے. اس لیے ہم اس چیز کو کیا کرتے ہیں، سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اگر اپلوڈ کر دیں تو یہ دھیرے دھیرے کر کے رفتہ رفتہ پورے کے پورے ہندوستان میں کیا ہوگا، ہندوستان کے ساتھ ساتھ پورے عالم میں پھیل جائے گا. تو یہ کیا ہوگا، ہمارا ہر جگہ یہ ہمارا جو داعی کا کام ہے وہ بہت ہی آسانی سے ہم ابھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے ہم سوشل میڈیا کو اچھے کاموں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ بس یہ سب چیز استعمال کرتے وقت ہمیں جو ابھی ہم نے بتایا آپ کو، اتنی ساری جو باتیں بتائیں، ان سب چیزوں کو اپنے دھیان میں رکھ کے کریں. انشاءاللہ اللہ کی رضامندی آپ سے ضرور ہوگی. ماشاء اللہ، آپ سے یہ پوڈ کاسٹ کر کے اور خاص کر کے اسلامک متعلقہ سوال پوچھ کر، خاص کر کے ایسے موضوع پہ جو انسان ہر ایک لمحے میں، ہر ایک گھنٹے میں استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا، یعنی انٹرنیٹ، ڈیجیٹل لائف، انسانوں کا لائف ڈیجیٹل لائف بن چکا ہے. اور جو اسلامک ویلیوز ہے، مبادی ہے، پرنسپلس ہیں، جو رولس ہے، قانون ہے اسلام میں، وہ لوگ آلموسٹ بھولے جا رہے ہیں. خاص کر کے آج کے نوجوان یعنی کیا ریلس میں دیکھ رہے ہیں، دوسرے کا پرائیویسی ہے اس کو پھیلا رہے ہیں. تو ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ماشاء اللہ، آپ سے میں پھر سے ملوں گا ایک خاص موضوع پہ. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.